لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا في أمة الذي فاز رتبته إلى قاب قوسين، وأكرمنا بولاية وصيه الذي ردت له الشمس مرتين، وجاهد بالسيفين، وصلى إلى القبلتين، وشرفنا بحب الزهراء أم السبطين، وجعلنا من الباكين على مصاب الحسن والحسين، والتسعة من ذرية الحسين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الكونين، رحمة للدارين، جد الحسنين، مولى الكونين، أعني أبا القاسم محمد صل على محمد وآله وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين، رحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. الله أعلم حيث يجعل رسالته، صدق الله العلي العظيم. ایک درود ہدیہ کیجئے محمد و آل محمد صلی علی محمد و آلہ. اذان محترم، محبان آل اطہار، عزاداران سید الشہداء، سلام علیکم ورحمۃ اللہ. خداوند کریم کا بے پناہ شکر ہے، احسان ہے کہ اس نے ہمیں در اہل بیت سے وابستہ رکھا. اذان محترم، 7 روزہ الوداعی سلسلہ مجالس کی آج 6ٹھی تقریر ہے. مسلسل گفتگو کا عنوان سیرت امامین عسکریین. اس حوالے سے اس امید کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ گزشتہ ایام کی گفتگو آپ کے اذہان میں محفوظ ہوگی. کل ہم نے جس مرحلے پر بات کو روکا تھا، امام نقی کی عائلی حیات، امام نقی کی وہ زوجہ کہ جنہوں نے بعد میں امامت کی امانت کو سنبھالا، کہ جو بعد میں شیعت کے لیے دور غیبت کی ابتدا میں ایک پناہ گاہ ثابت ہوئیں. اس شہزادی کا تذکرہ ہوا، امام عسکری کے باقی بھائیوں کا تذکرہ ہوا، اور کس طرح سے 10ویں امام نے مختلف موقعوں پر اپنے فرزند امام حسن عسکری کو امامت کے لیے نامزد کیا تھا. اس حوالے سے آپ کی خدمت میں کچھ روایات عرض کی تھی. آج اور کل کی مکمل گفتگو انشاءاللہ سیرت امام حسن عسکری کے حوالے سے. آقا کا لقب عسکری ہے، اس کی ایک وجہ گزشتہ دنوں بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ سامرہ چونکہ ایک معسکر تھا، ایک فوجی چھاؤنی تھی. اس مناسبت سے سامرہ میں رہنے والے اور مدفون دونوں ائمہ کو عسکریین کہا جاتا ہے. ایک اور وجہ کہ جو بعض مورخین نے لکھی اور محدثین میں شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے بھی لکھی اپنی کتاب علل الشرائع میں، وہ وجہ کیا تھی کہ نہ صرف سامرہ ایک معسکر، ایک فوجی چھاؤنی تھا، بلکہ سامرہ میں جس علاقے میں امام کا گھر تھا، امام کا بیت الشرف تھا 10ویں اور 11ویں امام کا، خصوصی طور پر اس علاقے کا نام بھی عسکر تھا.
لہٰذا اس محلے، اس علاقے کی وجہ سے، اس ایریا کی مناسبت سے ان دونوں اماموں کو بھی عسکری کہا جاتا تھا۔ یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس علاقے کا نام عسکر کیوں تھا؟ اس کے پیچھے ایک بڑی ہی لطیف وجہ علماء نے لکھی، بیان کی۔ وہ کیا ہے کہ ایک روز جب ایک عباسی حاکم اپنی طاقت کے زعم میں، گھمنڈ میں گرفتار تھا، اور امام کو ان کے گھر سے بلوایا گیا۔ امام کو بلوانے سے پہلے اس نے امام کے سامنے اپنی طاقت کے اظہار کا وہ انتظام کیا تھا، امام کو مرعوب کرنے کے لیے، اپنے رعب میں لینے کے لیے کیا انتظام کیا تھا کہ سامرہ کے شہر میں جتنا لشکر ہے، ایک ایک سپاہی آج اس علاقے میں جمع ہو جائے کہ جہاں امام کا گھر ہے، اور خبردار سب پیادہ ہونے چاہیے، کوئی بھی سوار نہ ہو۔ فوجیوں کی قطاریں لگ گئیں، 1,00,000 سے زیادہ فوجی، تمام تر ایک لباس میں، تمام تر قطاروں میں کھڑے ہیں۔ تنہا حاکم اپنی سواری پر آیا۔ جب امام تشریف لائے تو امام کے ساتھ ایک بلند جگہ پر گیا، ایک ٹیلے پر، ایک پہاڑی پر گیا۔ ایک درود پڑھے محمد والے۔ ایک ٹیلے اور ایک پہاڑی پر گیا، اور بڑے ہی غرور کے ساتھ نیچے زمین کی جانب اشارہ کر کے کہنے لگا، ہؤلاء عسکری، یہ دیکھیں یہ سب میرا لشکر ہے۔ امام کو اپنے سپاہیوں کی تعداد کے رعب میں لینا چاہتا تھا، امام کو اپنے لشکر کے دبدبے میں لینا چاہتا تھا۔ اس نے اس پہاڑی سے نیچے کی طرف اشارہ کر کے جو ہی کہا، ہؤلاء عسکری، یہ دیکھو یہ میرا لشکر ہے، امام نے ایک مرتبہ آسمان کی جانب اشارہ کر کے فرمایا، وہؤلاء عسکری، نیچے زمین کی طرف دیکھنا چھوڑ، ذرا اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھا اور دیکھ، یہ جو آسمان پر دکھ رہا ہے یہ میرا لشکر ہے۔ اللہم صلی علی۔ کچھ لہجے کو فقط امام کی چاہت سے، امام کے اذن کی وجہ سے اس ظالم حاکم کی نگاہوں سے پردے ہٹے، اور اس نے دیکھا کہ تا حد نگاہ آسمان پر فرشتوں کی صفوں کی صفیں لگی ہوئی ہیں، یہاں تک کہ اس قدر ہیبت زدہ ہو گیا کہ اسے غش آ گیا۔ اس دن کے بعد سے کہ جب عسکر کا، لشکر کا مظاہرہ ہوا، طاقت کا اظہار ہوا، اس دن کے بعد سے اس علاقے کو عسکر کہا جانے لگا، اور اس علاقے کی مناسبت سے میرے امام کو عسکری کہا جانے لگا۔ ایک درود پڑھیے امام حسن عسکری کی عظمت پر۔ امام حسن عسکری کی حیات کو اگر دیکھا جائے، اگر گہرائی میں پرکھا جائے، امام کی ولادت میں نے عرض کیا تھا 232 ہجری، 232 ہجری، امام کی شہادت سن 260 ہجری، کل عمر مبارک فقط 28 برس، اور اس 28 برس میں امام کی ظاہری امامت کا دور وہ کتنا ہے؟ فقط 6 برس کا ہے، 254 سے 260 تک، 254 سے 260 تک۔ 254 میں 10ویں امام کی رحلت ہوئی، شہادت ہوئی۔ اب جب امام عسکری کی امامت کے دور کا آغاز ہوا ہے تو آل محمد کے لیے، ائمہ اہل بیت کے لیے حالات سخت سے سختر ہو چکے ہیں، کیونکہ بنو عباس والے جانتے ہیں، انہیں خبر ہے، انہیں یقین بھی تھا، اور ان تک وہ احادیث پہنچی تھی کہ جن میں رسول نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے، کہ جن میں سے 12واں وہ ہوگا کہ جو روئے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جبکہ روئے زمین ظلم اور جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ تمام ظالم حکمرانوں کی حکومتوں کو میرا 12واں فرزند ختم کرے گا۔ تو بنو عباس والوں کو اپنے ظالم ہونے کا بھی یقین تھا، اور رسول کے صادق ہونے کا بھی یقین تھا، لہٰذا جب دیکھا کہ 12 میں سے 11واں آ چکا ہے،
امامت کا سلسلہ آل محمد کے گھرانے میں 11ویں تک پہنچ چکا ہے، تو اب بنو عباس کے حکام بہت چوکنا ہو گئے، بہت زیادہ ویجیلنٹ ہو گئے۔ جہاں باہر سے امام کی ہر حرکت و سکنت، امام کے ہر فعل کی جاسوسی کی جاتی تھی، وہیں ہر کچھ دنوں کے بعد جاسوس خواتین کو محل سے بھیجا جاتا تھا جو امام کے ازواج یا کنیزوں کی تفتیش کرتی تھیں اور یہ دیکھتی تھی کہ کہیں کسی کے بدن پر حمل کے کوئی آثار تو نہیں ہیں۔ اس قدر سخت حالات، ایک ایک چاہنے والا، ایک ایک شخص، حتیٰ کہ جو امام کو سلام تک کرتا بعد میں اس سے بھی پوچھ تاچھ کی جاتی کہ تمہارا ان سے کیا تعلق ہے۔ کبھی امام کو سخت سے سخت قید خانوں میں رکھا گیا، یہاں تک کہ ملعون معتز باللہ نے سامرہ میں سب سے زیادہ شقی شخص کو تلاش کیا اور اسے کہا کہ امام کو اپنی قید میں رکھ اور جو ظلم چاہے وہ کر۔ جب کچھ دن بعد اس شقی ترین فرد کی خبر لی، پوچھا کہ تو نے میرے قیدی کو کس حال میں رکھا ہے؟ کہنے لگا مجھ میں ہمت نہ ہوئی اس پر ظلم کرنے کی۔ ایسا کیوں ہوا؟ کہا ما رأیتہ الا صائم النہار وقائم اللیل، میں نے انہیں سوائے 2 حالتوں کے کسی تیسری حالت میں نہیں دیکھا۔ دن میں روزے سے ہوتے ہیں، رات بھر عبادت کرتے ہیں۔ لا یکلمنی شیئا، مجھ سے کبھی کوئی بات، کوئی فرمائش، کوئی شکایت کچھ نہیں کی۔ جب کبھی بات کی بہت مختصر کی اور ان کا ایک ایک لفظ ایسے میرے دل میں اتر جاتا تھا کہ میں ان کی ہیبت میں مبتلا ہو جاتا تھا۔ مجھ میں ہمت نہ ہوئی ان پر ظلم کرنے کی۔ حاکم نے جب یہ دیکھا مایوس ہوا، امام کو قید سے منتقل کیا۔ کچھ دن امام رہائی کی حالت میں اپنے گھر میں رہے، نظر بند رہے۔ کچھ دن گزرے، پھر امام کو قید کیا گیا۔ اب کی بار انتظام الگ ہے، اب ایک فرد پہ بھروسہ نہیں ہے، بلکہ پورے شہر سامرہ کے جو بدقماش ترین لوگ تھے، جو بد فطرت ترین لوگ تھے، جو برائی کے اعتبار سے معروف ترین لوگ تھے، ان تمام کو یہ ہدف دے کر کہ امام کو اذیت پہنچائیں، قید خانے میں رکھا گیا۔ یہ کوششیں ہو رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک طرف ایک شریف النفس انسان کے لیے جیل جانا یا قید خانے جانا ہی ایک بہت بڑی آزمائش، اور پھر اگر جیل میں یا قید خانے میں اس کی بالکل فطرت کے عکس لوگ، انتہائی بدترین لوگ اس کے ہمراہ ہوں تو مشکل اور بڑھ جاتی ہے۔ مگر پھر وہی ہوا کہ نور امامت تمام ظلمتوں پر غالب آ گیا۔ امامت کی روشنی نے تمام اندھیروں کو ختم کر دیا۔ کچھ دن بعد جب خبر گیری ہوئی تو کیا دیکھا؟ ان میں سے ہر ایک امام کی چاہت رکھنے والا بن چکا تھا۔ لہذا کیا کیا جائے؟ یہ معاملہ بھی ناکام رہا۔ حاکم نے امام کو قید سے رہائی کا حکم دیا۔ جب قید خانے کا دروغہ آیا امام کے پاس قید سے رہا کرنے، تو امام نے فرمایا کہ یہ جو لوگ تھے میرے ساتھ، انہیں میری وجہ سے قید کیا گیا تھا، مجھے اذیت دینے کی خاطر انہیں قید میں ڈلوایا گیا تھا۔ اب یہ بدل چکے ہیں، اب جب تک ان کی رہائی نہیں ہوگی میں بھی قید خانے سے باہر نہیں آؤں گا۔ امام انہیں ان سب کو آزاد کرا کر رہائی دلا کر قید سے باہر آئے۔ میں گزارش کروں گا جوان دوستوں سے اس فاصلے کو پر کیجیے، آگے آگے تشریف لے آئیے اور درود پڑھتے جائیے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صل علی محمد۔ اس پرآشوب ترین دور میں امام کا لوگوں کی تربیت کرنے کا اسلوب بڑا عجیب تھا۔ وہ واقعہ آپ سب نے سن رکھا ہوگا، اس واقعے سے ایک نتیجہ آپ کے حوالے کرنا ہے۔ یہی امام عسکری ہیں
کہ ان کے زمانے کا ایک بہت بڑا فلسفی تھا یعقوب بن اسحاق کندی. فلسفے اور عقلیات کا بہت ماہر تھا. اس نے جب قرآن کی تلاوت کی تو شبہے میں پڑ گیا اور اسے قرآن کی کئی آیتوں میں تناقض اور ٹکراؤ نظر آیا. مثلا قرآن ایک جگہ کہتا ہے جب انسان کے عمل کی بات آئی واللہ خلقکم وما تعملون، توجہ کیجیے گا، واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ ہی نے تمہیں بھی خلق کیا اور جو تم عمل کرتے ہو اس کو بھی اللہ نے خلق کیا. اس آیت کا ظاہری مطلب کیا سمجھ آتا ہے کہ مجھ سمیت میرا عمل اللہ کی مخلوق ہے. توجہ ہے عزیزوں، میں اور میرے تمام افعال اللہ کی مخلوق ہیں. اب میں اللہ کی مخلوق میں تو کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا. دوسری جانب قرآن کہتا ہے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لے آئے جو چاہے کفر کرے. اس آیت کو دیکھیں تو کیا سمجھ آتا ہے کہ میرا ایمان لانا یا میرا کفر اختیار کرنا کس کے اختیار میں ہے؟ میرے اختیار میں، میری چوائس میں. ایک طرف اللہ فرما رہا ہے میں نے ہی تمہارے اعمال کو خلق کیا، دوسری جانب فرما رہا ہے کہ جسے چاہے ایمان لے آئے جسے چاہے کفر کرے. یہ چوائس دینا بتا رہا ہے کہ انسان اپنے افعال میں مجبور نہیں، مختار ہے. تو ابن اسحاق کندی کو ان دونوں آیتوں میں ٹکراؤ نظر آیا. ایک اور مثال کہ جہاں قرآن نے سورہ مبارکہ النساء میں انسان کی شادیوں کا تذکرہ کیا تو آیت میں ارشاد ہوا فَإِن تَعْدِلُوا فَإِن لَمْ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ، اگر عدل کر سکو تو ایک سے زیادہ کی اجازت ہے، اگر عدل نہ کر سکو تو فقط ایک پر اکتفا کرو. دوسری جانب قرآن نے کہا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، کہ تم کبھی خواتین میں عدل کر ہی نہیں پاؤ گے. اگر عدل کر ہی نہیں پاؤ گے تو وہاں شرط لگانے کی کیا ضرورت تھی کہ اگر عدل کرو گے تو ایک سے زیادہ کرو. ابن اسحاق کندی کو ان دونوں آیتوں میں تناقض اور ٹکراؤ نظر آئے. ایسی اور سینکڑوں مثالیں اس نے قرآن سے نکالی اور ایک کتاب لکھ ڈالی تناقضات فی القرآن، قرآن میں ٹکراؤ رکھنے والی آیتیں. اس شبہ کی گہرائی کا اندازہ اس بات سے کیجئے کہ اگر یہ بات عام انسانوں تک پہنچ جائے اور ناقابل جواب رہ جائے، قابل حل رہ جائے، جواب نہ دیا جائے، اگر قرآن کی آیتوں میں، قرآن کے جملوں میں آپس میں ٹکراؤ ثابت ہو جائے تو یہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ یہ خالق کا کلام نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ خالق کے کلام میں کبھی ٹکراؤ، کوئی تناقض نہیں ہو سکتا. لہذا قرآن کا اعجاز خطرے میں ہے. جب قرآن صامت خطرے میں ہوتا ہے تو قرآن ناطق حفاظت کو آگے بڑھتا ہے. شخص ہے بہت بڑا فلسفی، قرآن کے رد میں کتاب لکھ ڈالی تناقضات فی القرآن، قرآن کی آیتوں میں ٹکراؤ. انصاف سے بتائیے گا اگر آج کے زمانے میں والعیاذ باللہ کوئی ایسا کام کرتا تو کیا ہوتا؟ لوگ سارا راشن پانی لے کر اس پر چڑھ دوڑتے، اسے صفائی کا موقع بھی نہیں دیا جاتا. ایسا ہی ہے، متفق ہیں؟ معاشرے میں فتنہ و فساد ہو جاتا. امام عسکری کہ جو قرآن صامت کے محافظ ہیں، کہ جو قرآن ناطق ہیں، مولا نے اس کے خلاف کوئی شعلہ بیانی نہیں کی. مولا نے اسے دھمکایا نہیں، اسے ڈرایا نہیں، اس کی کہیں شکایت نہیں کی. مولا نے اس معاملے کو ہینڈل کیسے کیا، ڈیل کیسے کیا، یہ بہت اہم ہے عزیزوں. کبھی اس واقعے کو اس انداز سے بھی دیکھنا چاہیے. امام حسن عسکری کے سامنے کوئی شخص قرآن کے خلاف کتاب لکھ ڈالے، ایک دو جملے نہیں، اور امام اسے کیسے ڈیل کر رہے ہیں؟ امام نے ڈائریکٹ اس سے تعرض بھی نہیں کیا،
ڈائریکٹ اس سے ہم کلام بھی نہیں ہوئے. اس کا ایک شاگرد ایک روز امام عسکری کی خدمت میں حاضر ہوا جو امام کا چاہنے والا تھا. امام نے اس سے سوال کیا کہ یہ بتا، میں نے سنا ہے تیرا استاد قرآن کے حوالے سے کوئی کتاب لکھ رہا ہے. کہنے لگا مولا تناقضات فی القرآن، قرآن کی آیتوں میں ٹکراؤ پر لکھ رہا ہے. مولا نے فرمایا کیا تو نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی؟ کہنے لگا پہلی بات تو وہ استاد ہے، میں شاگرد ہوں، ادب آڑے آ جاتا ہے کہ میں اسے کوئی مشورہ دوں. دوسری بات یہ ہے کہ اس کی باتوں کا، اس کی علمی باتوں کا میرے پاس کوئی جواب بھی نہیں ہے. وہ استاد ہے، میں شاگرد ہوں، میں اسے روکنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. مولا نے فرمایا بس آئندہ جب تو اس کے محضر میں جائے فقط ایک سوال کرنا اس سے. اللہ اکبر. کوئی دھمکی نہیں، کوئی ٹارچرنگ نہیں، کوئی بات نہیں، فقط ایک سوال کرنا. مولا کیا سوال کروں؟ فرمایا بس تو یہ پوچھنا کہ یہ بتا، قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر، توجہ کیجیے گا بہت اہم بات ہے، قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر تو ان سے جو معنی سمجھا، کیا تجھے یقین ہے کہ خدا نے بھی اس آیت سے یہی معنی مراد لی ہے یا نہیں؟ آیت میں کوئی دوسرا معنی ہونے کا امکان ہے کہ جس معنی سے تو بے خبر ہے؟ اللہ اکبر. اس قدر منطقی بات، فقط احتمال کی بات کی. لا آف پروبیبلٹی سے کام لیا مولا نے. آیا پاسبل ہے، احتمال ہے، امکان ہے کہ جو معنی تو نے سمجھا ہے آیت میں بس یہی معنی ہے اور کوئی مطلب، کوئی معنی نکل ہی نہیں سکتا. یہ شاگرد اپنے استاد کی بارگاہ میں گیا، کہنے لگا استاد محترم ایک سوال ہے. کیا سوال ہے؟ سوال یہ کہ آپ جب کتاب لکھ رہے ہیں تو جن معنی کے تحت آپ نے آیتوں میں ٹکراؤ کو تلاش کیا ہے، آپ نے آیت سے جو معنی سمجھا، کیا آپ کو یقین ہے کہ یہی معنی مراد ہے یا نہیں کوئی اور معنی ہونے کا امکان اور پاسبلٹی بھی ہے؟ جب اس نے اپنے شاگرد سے یہ بات سنی، ایک مرتبہ گھبرا کر شاگرد کی طرف دیکھا. پہلے تو کہا کہ یقیناً یہ امکان بھی ہے کہ ان آیتوں سے وہ معنی مراد ہی نہ ہو جو معنی میں سمجھاؤں. پھر کہنے لگا لیکن یہ سوال تمہارے ذہن میں کہاں سے آیا؟ شاگرد کہنے لگا استاد محترم بس میرے ذہن میں ایک بات آ گئی. استاد سے زیادہ شاگرد کو کون جانتا ہے؟ کہنے لگا یہ تمہارے ذہن کی بات نہیں ہے، یہ غور و فکر کرنے کے بعد بھی یہ بات تمہارے ذہن میں نہیں آ سکتی تھی، تمہارا اتنا لیول نہیں ہے. بالآخر اعتراف کیا کہ میں اپنے مولا حسن ابن علی کی بارگاہ میں گیا تھا اور انہوں نے مجھے یہ سوال دیا تھا اور کہا تھا کہ اپنے استاد ابو اسحاق کندی سے پوچھنا. جب یہ جملہ سنا کہنے لگا واللہ تیقنت ان ھذا ما یخرج الا من بیت النبوہ، خدا کی قسم مجھے یقین تھا کہ نبوت کے گھرانے کے سوا یہ بات کوئی کر نہیں سکتا. یہ کہہ کر اپنی کتاب کے نسخے کو لیا اور جلا کر راکھ کر دیا. سوال اپنی جگہ باقی ہے. میں نے مثال میں 2 آیتیں پیش کی تھی. میں نہیں چاہتا کہ آپ کو شبہے میں چھوڑ کر یہاں سے چلا جاؤں. آیتیں یاد ہیں، ذہن میں ہیں. ان دونوں آیتوں کا جلدی جلدی جواب بھی سن لیجئے جو ائمہ نے ہی دیا ہے، پھر بات کو امام کی سیرت میں آگے بڑھائیں گے. اگر آپ نے غور کیا ہو، دین اسلام پر اتنا بڑا خطرہ، قرآن پر، رسول کے سب سے بڑے معجزے پر اتنا بڑا حملہ، مگر امام کس دھیمے مزاج کے ساتھ اس مسئلے کو سلجھا رہے ہیں. امام نے کہیں کسی کو دھمکی نہ دی. کیا کیا؟ فقط ایک لاجیکل اور منطقی سوال کیا. امام کا اسلوب تربیت دیکھیے. امام اپنے چاہنے والوں کو یہ پیغام دینا چاہ رہے تھے کہ ضروری نہیں ہے جو شخص کوئی شبہ اٹھائے، کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو، ہمیشہ وہ کسی کا ایجنٹ ہی ہوگا.
ہمیشہ وہ جان بوجھ کر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کام کر رہا ہوگا۔ عالم کبھی اپنے علم میں غلط فہمی کا شکار بھی ہو سکتا ہے۔ معصوم تو فقط 14 ہیں، کوئی 15واں معصوم اس دنیا میں نہیں آیا۔ تو عین ممکن ہے سامنے والا شخص علم رکھنے کے باوجود غلط فہمی کا شکار ہو، نتائج کو حاصل کرنے میں غلطی میں مبتلا ہو۔ تو پہلا حل اور سٹیپ تو یہ ہونا چاہیے کہ اس سے بات کی جائے یا اس تک پیغام پہنچایا جائے، اس کی غلطی کی نشاندہی پیار سے، احترام سے کی جائے۔ ہاں اگر وہ ہٹ درمی پہ اتر آئے، اگر وہ ضد پر اتر آئے، ماننے کو تیار نہ ہو، تب دوسرے معاملات کی نوبت آتی ہے۔ لیکن ہم اپنے معاملات میں، اپنے آپسی اختلافات میں افسوس کے ساتھ کیا دیکھتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ لیول 3 پر چلے جاتے ہیں، لیول 1 کی بات کوئی کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کوئی کسی سے پوچھنے کو، کسی کو بتانے کو، کسی کی بات کو سننے کو، اسے اپنی بات سمجھانے کو تیار نہیں ہے۔ عین ممکن ہے غلط فہمی میں شکار ہوں۔ اگر میرے ساتھ متفق ہیں اور پیغام پہنچ گیا ہے تو مل کر ایک درود پڑھ دیجئے۔ جب ائمہ سے ان چاروں آیتوں کے تناقض کو حل پوچھا گیا، پہلی 2 آیتیں ہمارے فعل کے اعتبار سے، تو امام نے بتایا کہ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے، وہ چاہے جو چاہے کفر کرے۔ یہ آیت صریح ہے کہ انسان کا فعل اس کے اختیار میں ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ میں اپنے گھر سے باہر نکلوں، اب میں چاہوں تو حلال کام کے لیے جاؤں، چاہوں تو حرام کام کے لیے چلا جاؤں، اللہ نے مجھے صاحب اختیار بنایا ہے۔ لیکن مجھے اپنے گھر سے نکل کر جانے کی مہلت کس ہستی نے دی؟ مجھے یہ پیر کس نے دیے کہ جن کے ذریعے سے میں یہ فعل اختیاری انجام دوں؟ یہ مقدمات فراہم کرنے والی ذات اللہ عز و جل کی ہے۔ یہ مراد ہے پہلی آیت سے، واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تمہیں بھی اور تمہارے افعال کو بھی خلق کیا۔ یعنی کیا؟ یعنی تمہیں ایسے مقدمات دیے کہ جن سے تم کام انجام دے سکو۔ توجہ ہے؟ یہ تھی پہلی 2 آیتیں۔ دوسری 2 آیتیں اور زیادہ نازک منزل۔ ایک طرف ارشاد ہو رہا ہے کہ اگر عدل کر سکو تو ایک سے زیادہ ازدواج کرو، دوسری جانب کہا جا رہا ہے وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا، تم کبھی عدل کر ہی نہیں پاؤ گے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ قرآن مردوں اور عورتوں دونوں کو راضی رکھنا چاہ رہا ہے، نہیں۔ مراد کیا ہے؟ پہلی آیت میں جہاں کہا گیا اگر عدل کرو تو ایک سے زیادہ ازدواج کرو، وہاں مراد نفقے میں، خرچ میں، مالی اعتبار سے عدل میں تھی کہ اگر اتنی صلاحیت رکھتے ہو، اتنی استطاعت رکھتے ہو کہ برابری سے نفقے کو، مال کو تقسیم کر سکو اور سب کے مالی حقوق ادا کر سکو، تب تمہارے لیے اجازت ہے۔ دوسری جانب جہاں کہا جا رہا ہے وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، چاہے تم کوشش بھی کر لو تب بھی کبھی عدل کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گے، وہاں مراد مالی معاملات میں عدل نہیں ہے، بلکہ وہاں مراد دلی مودت و محبت میں عدل ہے، کہ جس کے بارے میں قرآن انسان کی نفسیات کو جانتا ہے، واضح فیصلہ کر رہا ہے تم کبھی 2 سے ایک جیسی، ایک جتنی اٹریکشن، محبت، مودت نہیں رکھ سکتے۔ یہ انسانی نفسیات کا تقاضا ہے۔ دونوں آیتوں میں عدل ہے، ایک میں کہا جا رہا ہے عدل کرو تو، دوسری میں کہا جا رہا ہے عدل نہیں کر سکتے، لیکن دونوں میں عدل کا متعلق الگ ہے۔ ایک میں مالی معاملات میں عدل کی بات ہے، دوسری میں مودت و محبت میں عدل مراد ہے۔ اور یوں امام معصوم نے ہمیں بتایا کہ اگر تم اپنی ناقص نگاہوں سے، اپنی جہالت سے بھرپور نگاہوں سے کلام خدا کو پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر اللہ کی لاریب کتاب کو سمجھنا ہے تو لاریب آل محمد کے در سے سمجھنا پڑے گا۔ ایک درود پڑھ دیجئے آل محمد کی عظمت پر۔ ایک طرف امام عسکری کا یہ اسلوب تربیت فقط ایک سوال سے امت مسلمہ کو اتنے بڑے شبہے اور فتنے سے بچا لیا
کیوں؟ کیونکہ مولا جانتے تھے کہ سامنے والا شخص بھی سمجھدار ہے، علم و فہم رکھتا ہے، غلط فہمی کا شکار ہے۔ ایک دوسرا موقع، مولا کا اسلوب تربیت دیکھیے گا۔ شہر اہواز کا حاکم اور والی بنو عباس کی طرف سے شہر کا گورنر بھی تھا، اور وہیں احواز کے مؤمنین کے لیے امام عسکری کا نمائندہ بھی تھا۔ کیوں؟ کیونکہ احواز وہ علاقہ تھا، آج بھی وہ علاقہ ہے احواز کا، آج ایران کی حدود میں آتا ہے، جہاں بنیادی طور پر عربی نسل سے تعلق رکھنے والے لوگ بستے ہیں۔ احواز کا علاقہ بہت مشہور ہے، عراق اور ایران کی حدود کے قریب کا علاقہ ہے۔ اس علاقے میں تشیع کی اکثریت تھی، چاہنے والوں کی اکثریت تھی، لہٰذا اس علاقے پر جو حاکم، جو ولی، جو گورنر بنایا گیا، وہ امام عسکری کا چاہنے والا، اور نہ صرف عام چاہنے والا بلکہ قریبی لوگوں میں سے، امام کی طرف سے اس علاقے کے شیعوں پر نمائندہ۔ اس علاقے میں، اب یہاں گفتگو بہت نازک مرحلے میں، توجہ رکھیے گا، اس علاقے میں ایک سید زادہ رہتا تھا، ایک شخص رہتا تھا کہ جس کا تعلق نصر رسول سے تھا، آل رسول سے تھا، خانوادہ رسالت میں سے تھا، مگر اسے مے نوشی کی بری عادت لگ چکی تھی، اس شدید ترین گناہ کبیرہ میں مبتلا تھا، اور مسلسل مبتلا تھا، اتنا مبتلا تھا کہ علاقے کے لوگوں میں مشہور ہو گیا تھا کہ یہ وہ سید ہے والعیاذ باللہ کہ جو اس حرام کام میں مبتلا ہے۔ اسے زندگی میں کوئی تکلیف آئی، اسے کوئی پریشانی آئی، دونوں حیثیتوں سے، چاہے دنیاوی اعتبار سے کسی کے در پر جائے تو بھی شہر کے حاکم کے پاس جائے، اور اگر امام سے مدد چاہتا ہے تو امام کا نمائندہ بھی یہی شخص ہے، لہٰذا دونوں حیثیتوں سے یہ گیا امام کے اس نمائندے کے پاس۔ لیکن امام کے اس نمائندے نے اس سے ملاقات سے انکار کر دیا۔ کیوں؟ یہ فاسق آدمی ہے، کھلم کھلا گناہ کرتا ہے، اتنا عظیم گناہ کر رہا ہے، اتنے بڑے گناہ میں مبتلا ہے جسے رجس کہا گیا، شیطان کا کام کہا گیا قرآن میں، میں اس سے ملاقات نہیں کر سکتا۔ جب یہی گورنر، یہی امام کا نمائندہ اگلے برس حج پر گیا اور حج کی واپسی میں سامرہ امام سے ملاقات کے لیے آیا، تو امام عسکری کے غلام نے اسے بتایا کہ آقا نے تم سے ملاقات سے انکار کر دیا ہے۔ بہت گڑ گڑایا، میں آقا کا نمائندہ ہوں، میں آقا کا چاہنے والا ہوں، میرا عقیدہ بھی درست ہے، میں عمل میں بھی کمزور نہیں ہوں۔ بہت فریاد کی تو اسے خادم نے بتایا کہ آقا نماز کے لیے باہر تشریف لائیں گے، جب ملاقات کر لینا۔ ادھر امام عسکری اپنے گھر سے باہر تشریف لائے ہیں، روایت کے جملے فَتَمَرَّغَ وَجْهَهُ عَلَى رِجْلَيْهِ، اپنے چہرے کو امام کے قدموں میں ملنے لگا، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، مولا مجھ سے کیا خطا ہو گئی، مجھ سے کیا کوتاہی ہو گئی کہ آپ نے مجھ سے ملنے سے انکار کر دیا، اپنی زیارت سے محروم کر دیا۔ مولا نے فرمایا تو نے بھی ہمارے فلاں چاہنے والے کو کہ جو نسل رسول میں سے بھی تھا، تو نے اس سے ملاقات نہیں کی تھی، لہٰذا ہم نے تجھے یہ سزا دی کہ ہم نے بھی تجھ سے ملاقات سے انکار کیا، جا پہلے اسے راضی کر۔ بہت توجہ کیجیے گا، بہت نازک منزل اس لیے ہے کہ ایک طرف ہماری ذمہ داری ہے، یہاں امام کسی کو والعیاذ باللہ گناہ کا سرٹیفکیٹ نہیں دے رہے ہیں، ہمارے اوپر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی جو ذمہ داری ہے وہ باقی رہے گی، مگر امام علم خدائی سے جانتے ہیں، علم لدنی سے جانتے ہیں کہ کہاں کس کی ہدایت کیسے کرنی ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ لوگوں میں یہ بات اس قدر مشہور ہو گئی کہ امام نے گناہگار چاہنے والے ایک
اس قدر بڑے حرام کام میں مبتلا شخص کی وجہ سے اپنے اتنے قریبی نمائندے سے ملاقات سے انکار کر دیا. یہ بات چاہنے والوں میں اس قدر مشہور ہوتی چلی گئی کہ خود اس سید کے کانوں تک پہنچ گئی. اسے پہلے حیرت ہوئی، یقین نہ ہے کیا واقعاً میری وجہ سے امام اپنے اس نمائندے سے ناراض ہو گئے. جس دن اس تک یہ خبر پہنچی اتنا رویا، اتنا گڑ گڑایا، اتنی فریاد کی، اپنے گناہوں کی توبہ کی اور بعد میں متقی افراد میں سے ہو گیا. یوں امام نے اس انداز سے، اس اسلوب سے اس ایک چاہنے والے کی تربیت کی. امام کی تربیت کے اور کئی ایسے واقعات ہیں جہاں مختلف موقعوں پر امام نے مختلف انداز سے لوگوں کو سکھایا، لوگوں کی تربیت کی. اگر توجہات میرے ساتھ ہیں، امام عسکری کی عظمت پر ایک درود پڑھ دیجئے. یہی امام عسکری ہیں کہ جب قید خانے میں ہیں، چاہنے والوں کی اس قدر خبر رکھتے ہیں مولا، اس قدر ان کی تکلیفوں پریشانیوں میں ان کے ہمراہ ہیں، لوگوں کی مشکلات کا خیال ہے مولا کو کہ چاہنے والے سے قید خانے میں ملاقات ہوئی، کسی جرم کی پاداش میں قید میں لایا گیا تھا اسے بھی. مولا نے پوچھا کیا تو صاحب اولاد ہے؟ کہنے لگا مولا اب تک اولاد نہیں عطا ہوئی. مولا نے قید خانے میں اس کے لیے دعا کی، میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ تجھے اولاد صالحہ عطا کرے. کیسے ہو سکتا تھا امام عسکری کی دعا رد ہو؟ مگر دوسری جانب امام چاہنے والوں تک عقیدہ کیسے پہنچا رہے ہیں، اس پر غور کیجئے گا. بہت ہی واضح اور بنیادی سی بات ہے، اگر آپ سے کوئی آپ کا ہم عمر ملاقات کرے اور گفتگو میں بے تکلفی ہو جائے اور وہ آپ سے آپ کی اولاد کے بارے میں پوچھے تو آپ بھی پلٹ کر اس سے اس کی اولاد کے بارے میں پوچھیں گے. اور یہی ہوا، جب امام نے اس سے پوچھا پلٹ کر اس نے بھی پوچھا مولا کیا آپ کی اولاد ہے؟ اللہ اکبر. مولا نے اسے بشارت دی، سیرزقنی اللہ ولدا یملأ الارض عدلا وقسطا بعدما ملئت ظلما وجورا. ابھی میری کوئی اولاد نہیں ہے، لیکن اس بات پر یقین رکھنا یہ تیرے امام معصوم کے جملے ہیں کہ اللہ مجھے عنقریب ایک ایسا بیٹا عطا کرے گا کہ جو روئے زمین کو عدل و انصاف سے بھرے گا، جو میرے بعد اللہ کی آخری حجت ہوگا. یوں جہاں امام چاہنے والے کی حاجت کو پورا کر رہے ہیں، چاہنے والے کی مشکل کے لیے دعا کر رہے ہیں، وہیں عقیدہ امامت اس کے دل میں راسخ کر رہے ہیں. میرے بعد پریشان نہیں ہونا کہ کون امام ہے، یاد رکھنا اللہ مجھے بیٹے سے نوازے گا. یہی امام عسکری ہیں. راوی کون؟ ابو ہاشم جعفری. آخری چند جملے امام کی سیرت کے حوالے سے، کل بات کو آخری حصے کو مکمل کریں گے انشاءاللہ. راوی ابو ہاشم کہتا ہے کہ میں ایک وقت آیا بہت مقروض ہو گیا، مجھ پر بہت سا قرض تھا، مجھ پر میرے پاس خرچ کرنے کے لیے 1 دینار اور درہم بھی نہیں تھا، اور سردیوں کا موسم قریب تھا، لہٰذا مجھے اپنے گھر والوں کے لیے موسم سرما کی تیاری بھی کرنی ہے. قرضے میں ہوں، موسم سرما سر پر ہے اور میری جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں تھی. میں پریشان ہوں، کہاں جاؤں، کیا کروں؟ میرے ذہن میں خیال آیا امام عسکری کی بارگاہ میں جاؤں. کہتا ہے میں 11ویں امام کی بارگاہ میں گیا. میں پہلے عرض کر چکا ہوں نا کسی منزل میں کہ ابو ہاشم جعفری ائمہ کے قریبی اصحاب میں سے، حضرت جعفر ابن ابی طالب، جعفر طیار کی نسل سے ان کا تعلق، اور 9ویں 10ویں اور 11ویں امام کے قریبی صحابی. کہنے لگا میں امام کے گھر پہنچا تو گھر پہنچنے پر میں نے دیکھا امام اپنے حجرے میں تشریف فرما ہیں اور کاغذ پر قلم سے کچھ لکھ رہے ہیں، کوئی خط لکھ رہے ہیں. میں نے امام کی خدمت میں سلام کیا، امام نے جواب سلام دیا، امام مجھ سے محو گفتگو ہو گئے. اچانک دوران گفتگو میری نگاہ اس خط پر پڑی جو امام اپنے ہاتھوں سے لکھ رہے تھے. میں نے دیکھا کہ اب امام تو مجھ سے محو گفتگو ہیں، مگر قلم خود بخود کاغذ پہ چل کے امام کی منشا و مرضی کے مطابق تحریر کر رہا ہے.
اللہ اکبر. کیوں کر ابو ہاشم کو حیرت ہوتی وہ قلم کہ ایک مرتبہ حسن عسکری کے دست مبارک جسے چھو گئے زندگی پا گیا. امام کی منشا کو سمجھ گیا. ابو ہاشم کیوں کر حیرت کرتے؟ ابو ہاشم جانتے تھے یہ اسی کے نواسے ہیں کہ جس نبی کے ہاتھوں پر کنکروں نے کلمہ پڑھا تھا. ابو ہاشم حیران نہیں ہوئے، اس معجزے کو نقل کیا. کہنے لگے کہ میں نے دیکھا قلم خود کاغذ پر چل رہا ہے، امام مجھ سے محو گفتگو ہیں. توجہ ہے عزیزوں؟ میں امام سے گفتگو میں بات چیت کے دوران ابتدا میں شرماتا رہا اور اس کے بعد میرے ذہن سے نکل گیا کہ میں کس حاجت کو لے کر آیا تھا. میں نے اپنی حاجت امام عسکری کے سامنے نہیں رکھی، میں نے امام کو نہیں بتایا میں کیوں آیا تھا. جب بات مکمل ہو گئی میں اجازت لے کر جانے لگا. امام نے مجھے حکم دیا اے ابو ہاشم ٹھہرو. امام میرے ساتھ گھر سے باہر تشریف لائے. امام کے ہاتھوں میں ان کا عصا ہے. بعض روایتوں نے عصا لکھا، بعض روایتوں نے تازیانہ لکھا. کہنے لگا امام سواری پر سوار ہوئے، مجھے حکم دیا ابو ہاشم میرے ساتھ سوار ہو جا. میں امام کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا سواری پر سوار شہری آبادی سے باہر آ گیا. جب شہری آبادی سے باہر آیا تو میں نے دیکھا یکایک امام نے اپنا عصا یا تازیانہ زمین پر مارا. زمین پر کیا تھا؟ خاک تھی. تازیانہ مارنے کے بعد کہنے لگے ابو ہاشم جو کچھ میرے تازیانے کے نیچے ہے یا جس جس جگہ پر تازیانہ لگا ہے اسے اٹھا لو. ابو ہاشم کہنے لگے مولا مٹی خاک اٹھا کر میں کیا کروں گا؟ مولا نے فرمایا ابو ہاشم ذرا دیکھیے تو صحیح. جب کہتے ہیں جب میں نے نگاہ کی تو دیکھا کہ جہاں جس جگہ امام کا تازیانہ یا عصا لکیر کھینچ کر گیا تھا اب خاک کے درمیان اس جگہ چاندی کی ایک لڑی ہے. میں نے اٹھائی اور جیب میں رکھ لی. کچھ اور آگے بڑھے، امام نے ایک اور جگہ زمین پر تازیانہ مارا. کہا ابو ہاشم پھر اٹھا لو. اب کی بار ابو ہاشم نے سوال نہیں کیا. دیکھا کہ جس جگہ سے امام کا تازیانہ لکیر کھینچتا ہوا گزرا ہے وہاں خاک کی جگہ سونے کی ایک لڑی ہے. کہتے میں نے اٹھا کر جیب میں رکھ لی. میں اب تک بات سمجھ نہیں پایا. اس کے بعد امام نے دوبارہ رخ شہر کا کیا اور مجھ سے مسکرا کر کہنے لگے ابو ہاشم جاؤ جا کر حساب کر لو، اللہ نے ہمارے وسیلے سے تمہاری دونوں حاجتوں کو پورا کر دیا. ابو ہاشم کہتے ہیں میں گھر پہنچا ہوں، میں نے گھر جا کے حساب کیا ہے، قیمت کا اندازہ لگایا. ایک لڑی کی قیمت ہو بہو اتنی تھی جتنا مجھ پر قرضہ تھا اور دوسری لڑی کی قیمت ہو بہو اتنی تھی جتنی مجھے موسم سرما کے لیے حاجت تھی. درود پڑھ دیجئے امام عسکری کی عظمت پر. امام عسکری پوچھے بغیر، جانے بغیر، صحابی کے بتائے بغیر اس کی حاجت کو حل کر کے بتا رہے ہیں کہ وقت کا امام وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے چاہنے والے کی مشکلات سے باخبر ہوتا ہے اور جہاں اذن خداوندی ہو وہاں ان مشکلات کو حل کرتا ہے. خبردار یہ فرق نہ محسوس ہونے پائے کہ امام ظاہر ہیں یا غیبت میں ہیں. بس اتنا فرق ہے کہ اگر ظاہر ہو تو مدد بھی ظاہری کرتے ہیں، اگر غیبت میں ہو تو مدد بھی غیبی انداز سے کیا کرتے ہیں. توجہ کر رہے ہیں؟ جب امام کے حضور کا دور ہو تو پھر ظاہری طور پر چاندی کی اشرفیاں سونے کے سکے دیتے نظر آتے ہیں. جب امام غیبت میں ہو، چاہنے والا مشکل میں ہو، فریاد میں ہو، ایک بار اپنے امام کو پکار کر تو دیکھے، یاد تو کرے، پھر دیکھیے گا کس طرح مختلف اسباب اور وسائل سے مشکل حل ہوتی ہے. یہ ہے میرے مولا عسکری کی سیرت. جہاں اس انداز سے چاہنے والوں کی تربیت کر رہے ہیں وہیں انہیں دور غیبت کے لیے تیار بھی کر رہے ہیں. امام عسکری کی حیات میں ایک سب سے بڑی آزمائش کیا ہے؟
ایک آزمائش بڑی ہی کٹھن، وہ یہ کہ بنو عباس کے حکمران جانتے ہیں کہ یہ 11ویں ہیں اور ان کے بعد جو ان کے گھر آئے گا وہ 12واں جانشین ہوگا، وہ ہمارے تخت حکومت کو پلٹے گا۔ لہٰذا بنو عباس کے حکام سے، ان کے جواسیس سے اپنے فرزند کو بچانا ہے، ان تک امام زمانہ کی ولادت کی خبر نہیں پہنچنے دینی۔ وہیں دوسری جانب اگر سب سے امام کی ولادت کو چھپا لیا تو امام عسکری کی شہادت کے بعد چاہنے والے حیرت میں مبتلا ہو جائیں گے، چاہنے والے گمراہی کا شکار ہو جائیں گے، لوگوں کو اپنے امام وقت کا علم نہیں ہوگا۔ لہٰذا اب چھپانا بھی ضروری ہے 12ویں امام کی جان کی حفاظت کے لیے، اور بتانا بھی ضروری ہے تاکہ چاہنے والوں کے عقیدے محفوظ رہ سکیں۔ وہی چھوٹا سا شہر سامرہ ہے کہ جہاں ہر لہجے ہر لمحے امام کے امور پر لوگ نظر رکھے ہوئے ہیں، جہاں حمل کے آثار کو تلاش کرنے کے لیے محل سے جاسوس خواتین آ رہی ہیں۔ امام نے اس مشکل کو کیسے حل کیا اور کیسے اپنے فرزند کو بنو عباس کی نگاہوں سے بھی محفوظ رکھا، مگر چاہنے والوں تک امام کے ہونے کا، ان کی ولادت کی خبر بھی پہنچا دی۔ یہاں سے کل سیرت امام عسکری پر بات کا آغاز ہوگا۔ بس عزیزوں، آج 7ویں ربیع الاول کی شب آ گئی۔ کیسے یہ ایام عزا گزر گئے خبر ہی نہ ہوئی۔ ابھی تو محرم کا چاند آیا تھا، ابھی ہم نے ایام عزا منانا شروع کیے تھے، کب عاشور گزرا، کب چہلم گزرا، کب 28ویں صفر گزر گئی، اور اب دیکھیے کہ ایام عزا ہم سے رخصت ہونے کو ہے۔ ہمیں علم نہیں ہے کہ اگلے برس ہم میں سے کسے یہ دن دیکھنا، یہ ایام عزا منانا، اپنے مولا کا غم منانا نصیب ہو اور کسے یہ غم نصیب نہ ہو۔ لہٰذا آئیے دل کی حسرتوں کو پورا کرتے ہیں، شہزادی کونین کی خدمت میں ان کے لال کا پرسہ پیش کرتے ہیں۔ یقیناً حسین پر رونے کا حق تو ادا نہیں کر سکتے، یقیناً حسین پر ماتم کا حق تو ادا نہیں کر سکتے، مگر اپنی ناقص کوشش تو کر سکتے ہیں۔ اور کیسے ہی ہم حسین پر گریے کا حق ادا کریں کہ حسین پر گریے کا حق تو پردہ غیب میں بیٹھا ان کا لال ادا کر رہا ہے، کہ جو زیارت ناہیہ میں اپنے جد پر اپنے مرثیہ میں کہتا ہے فَلَئِنْ أَخَّرَتْنِ الدُّهُورُ وَعَاقَنِي عَنْ نَصْرِكَ الْمَقْدُورُ، اے مولا، اے میرے جد حسین، اگر زمانے نے مجھے آپ سے دور کر دیا، اگر میں کربلا میں آپ کی خدمت میں آپ کی مدد کے لیے حاضر نہ تھا، اب کیا کروں گا دور غیبت میں؟ فَلَأَبْكِيَنَّ فَلَأَنْدُبَنَّكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً، اے میرے جد حسین، میں صبح و شام آپ پر گریا کروں گا۔ فقط اتنا نہیں، وَلَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا، میرا سلام ہو آپ پر اے صاحب الزمان، پردہ غیب میں ہیں، اپنے جد پر ماتم کر رہے ہیں، گریا کر رہے ہیں۔ مولا، آپ چاہنے والوں کو دیکھتے ہوں گے کس طرح سے یہ عزادار آپ کی خدمت میں آپ کے جد کا پرسہ پیش کر رہے ہیں۔ مولا، ہم حق تو ادا نہیں کر سکتے، مگر اتنا وعدہ ضرور ہے، ہم نام حسین پر اپنی آنکھوں کو خشک نہیں رہنے دیں گے۔ مولا، حق تو آپ ادا کرتے ہیں کہ جب فرماتے ہیں فَلَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا، اے میرے جد حسین، میں آپ پر آنسوؤں سے نہیں خون بہا کر روتا ہوں۔ مولا، ہم تو فقط چند آنسو بہا کر دل کے بوجھ کو ہلکا کرتے ہیں، مولا آپ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ عزاداروں، بڑا عجیب جملہ ہے یہ، وَلَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا،
اے میرے جد حسین، میں آپ پر آنسوؤں کے بدلے خون بہا کر روتا۔ ذرا سوچئے، جو پردہ غیب میں ہے، جس کی ولادت قتل حسین کے کئی برس کے بعد، کئی دہائیوں کے بعد ہوئی، حسین کا وہ لال، وہ منتقم کربلا، وہ 12واں امام اپنے جد پر خون کے آنسو رو رہا ہے، تو اس سید سجاد کے گریے کا عالم کیا ہوگا کہ جس نے کربلا میں لاش حسین کو، اس شہزادی زینب اولیاء کا عالم کیا ہوگا کہ جس نے اپنے بھائی کو ذبح ہوتے مجھے نہیں معلوم کیا صبر کا پہاڑ تھی زینب، مجھے نہیں معلوم کتنا صابر تھا میرا مولا سید سجاد، مگر میں نے اتنا ضرور پڑھا ہے، اپنے بابا کے قتل کے بعد 34 برس زندہ رہے، مگر اپنے بابا پر روتے رہے۔ جب کوئی پوچھتا، ہاں زاداروں ایام ازا کو ودا کر رہے ہیں نا، چوتھے امام کی سیرت کو یاد رکھیے گا، ارے اجتماعی طور پر یہ ایام ازا ختم ہو رہے ہیں، مگر ہماری حسین سے یاد کر رشتہ نہیں ٹوٹ رہا۔ چوتھے امام کی سیرت کو یاد رکھیے گا، میرے مولا کو رونے کے لیے محرم کا انتظار نہیں ہوتا تھا، میرے مولا کو گریے کے لیے سفر کا انتظار نہیں رہتا تھا۔ ارے سید سجاد کا عالم تو یہ تھا، ارے جب مولا کے سامنے دسترخوان لگ جاتا، اجرکم علی الزہرا، میں نہیں کہوں گا کہ رونے میں نہ شرمانا، میں اتنا ضرور کہوں گا اب نہ روئے تو کب روگے؟ نہیں معلوم اگلے برس کسے یہ ایام ازا نصیب ہو نہ ہو، مجھے نہیں معلوم میرا مولا رونے کے لیے روزے عاشور کا انتظار نہیں کرتا تھا، مگر اتنا ضرور طے ہے کہ جب بھی وضو کے لیے پانی نگاہوں کے سامنے آ جاتا، میرے مولا کی آنکھوں سے آنسو۔ ارے مجھے اتنا معلوم ہے مدینے کے قصاب اپنے جانوروں کو چھپا دیا کرتے تھے، کیونکہ جانتے تھے ارے حسین کا لال آ رہا ہے، اگر جانوروں پر بھی نگاہ پڑ گئی تو اپنے بابا کا پیاسا ذبح ہونا یاد آ جائے گا۔ ارے جب کسی نے پوچھا مولا کتنا روئیے گا، ہم سے لوگ پوچھتے ہیں نا کتنا غم مناؤ گے، ارے کربلا کو 1400 برس گزر گئے، کتنا روگے؟ بس ایک جواب ہے، مجھے نہیں معلوم میں کتنا روؤں گا، مگر مجھے اتنا یقین ہے کہ اگر آج 1400 برس گزر جانے کے بعد بھی میرا مولا سید سجاد اس دنیا میں ہوتا تو اسی طرح بابا کو روتا جس طرح 61 ہجری۔ ارے کربلا کا غم تو وہ ہے جو ہمیشہ تازہ رہے گا۔ جب کسی نے پوچھا مولا کتنا روئیے گا، مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے۔ ارے چاہنے والے کا یہ سوال مولا کو رلانے کے لیے کب آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اے سوال کرنے والے، تو نے انصاف نہیں کیا۔ یعقوب کی نگاہوں سے ایک یوسف دور ہوا تھا، یعقوب جانتے تھے کہ میرا یوسف زندہ، مگر کتنا روئے کہ قرآن نے کہہ دیا وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ كَظِيمٌ۔ ارے یعقوب کی آنکھیں روتے روتے سفید ہو گئی، بینائی چلی گئی۔ قرآن نے کہا وَهُوَ كَظِيمٌ، اس کے باوجود یعقوب حوصلہ کرنے والوں میں تھے، یعقوب غم برداشت کرنے والوں میں سے تھے۔ ارے پھر تڑپ کر فرمایا ارے میرے 18 یوسف میری نگاہوں کے سامنے ذبح کر دیے گئے، سید سجاد نہ روئے تو کیا کر؟
اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہراء، الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ تجھے واسطہ غربت حسین کا، تجھے واسطہ مظلومیت حسین کا، بار الہ ہمارے ناسوں کو قلب نازنین مادر حسین کے لیے مرہم کا باعث کرا۔ بار الہ اس فرش عزا کے صدقے، اس گریہ وزاری کے صدقے ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ بار الہ آئندہ برس بھی غم سید الشہداء منانا نصیب فرما۔ بار الہ اس غم کو اپنی نسلوں تک منتقل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر، شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے۔ بار الہ جو مومنین و مومنات فرش عزا پہ بیٹھے ہیں، دلوں میں جو حاجتیں لیے بیٹھے ہیں، ان کی تمام دلی حاجات کو بر فرما۔ بار الہ جس کسی نے کسی انداز سے ان ایام عزا میں عزائے سید الشہداء کی خدمت کی ہو، دام درہم قدم سخن، بار الہ تمام کی زحمتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بار الہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ سب سے بڑی دعا، سب سے بڑی آرزو، منجی بشر، منتقم کربلا، فرزند زہرا، قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں مولا کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی التماس ہے۔ حاضرین کے تمام مرحومین، بالخصوص مرحوم محمد حسین خان، مرحومہ آسیہ بائی بنت ابراہیم کارا، مرحوم معصوم علی محمد علی، مرحومہ امینہ بائی بنت شریف علی، مرحومہ شمیم بانو، مرحومہ شیراز بانو، مرحوم منہاس علی، مرحوم محسن علی، مرحوم محمد حسین، مرحومہ فاطمہ بانو محمد حسین، مرحومہ نرگس بانو محمد حسین، مرحومہ رباب بانو محمد حسین، مرحوم امیر علی محمد حسین، محمد رضا غلام حسین، شبیر حسین غلام حسین، اون علی دیوجانی مرچنٹ فیملی کے مرحومین، فاطمیہ کوآپریٹو سوسائٹی کے مرحومین، اس امام بارگاہ میں خدمت کرنے والے وہ مؤمنین جو اب ہمارے درمیان نہیں رہے، ان سب کو شامل کرتے ہوئے تمام مرحوم علماء کرام، مراجع عظام، تمام شہدائے اسلام کو شامل کرتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع بیننا وبینهم بالخیرات، انک مجیب الدعوات، انک رافع الدرجات، انک علی کل شیء قدیر۔ ماتم